رات کی خاموشی میں جب ہر آواز مٹ جاتی ہے، ایک آیت زمین و آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے سورۃ الکوثر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ آخر یہ کون سی نعمت تھی؟ کیوں اللہ رب العزت نے ایسے وقت میں یہ اعلان کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں غم تھا؟ اور کون سی حقیقت تھی جس نے کفار مکہ کی زبانیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی؟ آج ہم سورۃ الکوثر کے پس منظر، اس کی حقیقی تاریخ، اس کے معجزاتی مفہوم اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ عظیم خوشخبری کو دریافت کریں گے جس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن معنی کے اعتبار سے سب سے وسیع سورتوں میں سے ایک، مکہ مکرمہ کے سخت ترین دور میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں، طعنے اور اذیتیں ہر روز دی جاتی۔ یہ سورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ان 3 آیات میں اللہ نے وہ اعلان فرمایا جو قیامت تک گونجتا رہے گا۔ الکوثر، ایک لفظ، ایک اعلان، ایک حقیقت۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم دیکھیں گے یہ سورت کب نازل ہوئی، کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا گستاخانہ جملہ کہا، اللہ نے اس کے جواب میں کیسے عظیم بشارت نازل فرمائی، الکوثر کا اصل معنی کیا ہے، اور یہ سورت آج ہماری زندگی میں کس طرح امید کی روشنی بن سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ کا زمانہ وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق پیش کر رہے تھے اور قریش اپنی ضد میں آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم سن بیٹے قاسم اور پھر عبداللہ کا دنیا سے رخصت ہونا، باپ کے دل پر یہ صدمہ کتنا بھاری ہوتا ہے، یہ صرف وہ جانتا ہے جس نے ایسا دکھ دیکھا ہو۔ اسی دکھ کے دوران مکہ کے دشمنوں نے ظلم کی ایک اور انتہا کر دی۔ ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا، لیکن دشمنی میں سب سے آگے۔ اس نے طعنہ دیتے ہوئے کہا، محمد ابتر ہے، یعنی نسل کٹ گئی، اس کا نام اگلی نسلوں میں نہیں رہے گا۔ یہ جملہ صرف طعنہ نہیں تھا، یہ دل پر تیر تھا۔ مکہ کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی، قریش خوشی منا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں صبر کی ایک گہری لہر اتر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان سے زمین پر وحی اتری، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور اعلان لاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ابو لہب کے طعنے کا جواب نہیں، یہ بدترین غم کے لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر رب کا ہاتھ رکھنے جیسا جملہ تھا۔ الکوثر یعنی بے پایاں خیر، ایسی خیر جس کا کوئی شمار نہیں۔ علماء فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر، امت کی کثرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دین کی سربلندی، قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ اللہ نے جواب دیا، کفار کہتے ہیں آپ ابتر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ ذکر، سب سے زیادہ نام، سب سے زیادہ عزت آپ کے لیے ہے۔ اور پھر دوسرا حکم، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور آخر میں اللہ نے وہ اعلان فرمایا جس نے کفار کا غرور مٹی میں ملا دیا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہے۔ مکہ کا وقت گیا، قریش کے بڑے بڑے سردار، ان کے خاندان، ان کا غرور سب مٹ گیا، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ہر کونے میں آج بھی سب سے زیادہ اٹھایا جانے والا نام۔ حدیث صحیح سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے موتیوں کے ہیں اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یہ نہر قیامت کے دن حوض کوثر کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پانی پیے گی، وہ پانی جو جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ صرف ایک خوشخبری نہیں، ایک وعدہ ہے، ایک نصیب ہے، ایک عزت ہے جو کسی اور نبی کے لیے نہیں دی گئی۔
ज़माना गुजरने लगा। कुरैश के वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज करते थे, एक एक करके ख़त्म हो गए। उनके कबीले मिट गए। उनके नाम किताबों के सफ़हात में भी मुश्किल से मिलते हैं। अबू लहब, उसका अंजाम इबरत बन गया। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम, सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली सीरत, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली दुरूद, सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा सलाम, सबसे ज़्यादा पैरवी, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अबतर कहा गया था। ये आयत तारीख की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई। आज दुनिया की हर मस्जिद में, हर अजान में, हर नमाज में, हर दुरूद में, हर खुतबे में, हर किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद होता है। यही सूरतुल कौसर की तफसीर है, यही उसकी हकीकत है, यही उसका मोजज़ा है। एक तरफ मक्का के चंद सरदार जिन्होंने ताना दिया, दूसरी तरफ अल्लाह का ऐलान, हमने आपको कौसर अता किया। क़यामत तक मैदान महशर में भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर के पास जमा होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जन्नत का वो पानी पिएगी। यही सूरतुल कौसर की सबसे बड़ी खुशखबरी है, यही उसका रूहानी उरूज है। अब समझ आया कि सूरतुल कौसर हमें क्या सिखाती है। जब लोग तुम्हें ताने दें तो सब्र करो, अल्लाह जवाब देता है। जब दिल टूट जाए, अल्लाह उससे बेहतर चीज़ अता करता है। जब दुनिया बेकदरी करे, अल्लाह इज्जत आसमानों से देता है। और सबसे बढ़कर हकीकी इज्जत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आज अगर तुम मुश्किलात से गुजर रहे हो, अगर लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देख रहे, अगर तुम पर एतराज़ात हैं, तो अपने रब को पुकारो। जिस रब ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता की, वो तुम्हें भी वो दे सकता है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। आखिर में ये सूरत हमें दावत देती है कि नमाज कायम करो, कुर्बानी करो और रब पर भरोसा रखो।